انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام مختلف طبی موضوعات پر معلومات اور تحقیقات اپنے سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا اخبار جنگ کی اشاعت خصوصی میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو سے، کہ جو انٹرویو ڈینگی فیور کے حوالے سے لیا گیا، جو اس وقت پاکستان میں ایک وبائی صورت اختیار کر گیا ہے۔ یہ انٹرویو ماہر وبائی امراض ڈاکٹر رفیق کنانی صاحب سے لیا گیا، جس میں ان سے بہت ہی اچھے اور معلوماتی سوالات کیے گئے۔ ہم نے چاہا کہ یہ انٹرویو اور معلومات ہمارے سننے والوں کی معلومات میں اضافہ کریں، لہٰذا آپ کی سماعتوں کی نظر پہلا حصہ پیش کیا جا چکا ہے، دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ڈینگی مچھروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بارشوں کا موسم اور معتدل حالات ڈینگی مچھروں کی افزائش کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ مریضوں میں اضافے کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ مچھروں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام الناس کو ڈینگی سے بچانے کے لیے ہر علاقے میں مؤثر اسپرے کروائے اور ان اوقات میں کرائے جب یہ مچھر متحرک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ڈینگی مرض کی علامات اور علاج سے متعلق متعدد SMS گردش کر رہے ہیں۔ کیا سیب کے جوس یا پپیتے کے پتوں کے رس سے افاقہ ممکن ہے، یا اس کے استعمال سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہے؟ دیکھیے، اسلام میں ہے کہ جو بھی بات کسی کو بتاؤ اس پر پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ موبائل فونز پر بہت سے SMS بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ صحت کے بہت سے ٹوٹکوں اور چٹکلوں سے واقف ہیں۔ جو بھی بات بتاتے ہیں ان تجربات سے خود بھی گزرے ہوتے ہیں۔ سیب کے رس میں لیموں کے چند قطرے نچوڑ کر ڈینگی کے مریض کو پلانا یا پپیتے کے تازہ پتوں کا رس پلانے سے اگر مریض کو افاقہ ہوتا ہے اور پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو بزرگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ گھر میں مختلف جگہوں پر فینائل کی گولیاں رکھنے سے کیا ڈینگی مچھروں کے داخلے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہو جاتے ہیں، کہ جس طرح دوسرے حشرات الارض وغیرہ سے بچاؤ کے لیے فینائل کی گولیاں سود مند ہیں، اسی طرح یہ ڈینگی مچھر کا داخلہ روکنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے مریض کو برش نہیں کرنا چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے اور بیلٹ بھی نہیں باندھنی چاہیے، اس سے اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے۔ ارے بھائی، یہ سب توہم پرستی کی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ڈینگی کے مریض کو صاف ستھرا رہنے کے لیے ناخن بھی کاٹنے چاہیے، دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال بھی کرنا چاہیے، اور پینٹ میں بیلٹ بھی ضرور باندھنی چاہیے، اور بیماری کی حالت میں تو ویسے بھی کمزوری کی وجہ سے پینٹ ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سندھ میں سیلاب اور بارشوں کے بعد کیا یہاں بھی ڈینگی کا حملہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، اور یہ ماحول تو اس مچھر کے لیے آئیڈیل ہے۔ صوبائی حکومت اور صحت کے ذمہ داران کو اس کے مقابلے کے لیے ابھی سے ہی کام شروع کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈینگی مچھروں کے خاتمے کے لیے مزید کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے، مچھروں کے خاتمے کے لیے گھروں، دفاتر، محلوں اور گھروں کے باہر کھڑے پانی پر مچھر مار اسپرے بہت ضروری ہے، جو صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حکومت کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ مچھر مار ادویہ جو بہت مہنگی ہیں اور 100-200 روپے میں فروخت ہوتی ہیں، ان کی قیمت ہے، یا تو ان کی قیمتیں کم کرائے یا ڈینگی مچھروں سے مکمل بچاؤ کا انتظام کرے۔